تو آمین کہنا سورہ فاتحہ کی اختتام پر یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے قرآن سننا ہے۔ آپ قرآن سنیں گے، امام مکمل کرے گا قرات، سورہ فاتحہ مکمل کرے گا، تو آپ نے کہنا ہے آمین۔ آمین کہنا سنت ہے۔ اب اس سے اگلا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ فضیلت والا عمل کیا ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہیں یا دھیمی آواز سے آمین کہیں۔ اس میں بعض لوگوں نے اس کو جھگڑا بنا لیا ہے۔ جھگڑے والی بات نہیں ہے، یہ فضیلت والی بات ہے کہ آپ نے سری یعنی آہستہ آمین کہنا ہے یا آپ نے اونچی آواز سے آمین کہنا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب امام قرات کرے، سورہ فاتحہ مکمل کرے، تو اس کے بعد تم آمین کہو، اور اس طرح آمین کہنی جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ جب تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے تو اب اس سے کیا دلیل نکلی کہ فرشتے اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے۔ فرشتے اتنی آواز سے آمین کہتے ہیں وہ خود سن سکتے ہیں، کیونکہ قرات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کرے کہ خود سن سکیں۔ تو فرشتوں کی آمین آج تک ہم نے نہیں سنی، تو وہ سری آواز میں آمین کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے آمین کہنی ہے، لیکن کیا کہنی ہے؟ سری آواز میں، اتنی کہ ہم خود سن سکیں۔ یہ ہماری کیا ہے؟ دلیل ہے حدیث سے۔ بخاری اور مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تمام جو حدیث کی کتابیں اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اس سے ایک اور روایت بخاری موجود ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو، تو اس طرح کہنا ہے جس طرح فرشتے کہتے ہیں۔ اگر تمہاری موافقت فرشتوں کے ساتھ ہو گئی تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو ربنا ولک الحمد کوئی بھی اونچی آواز سے نہیں کہتا۔ سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، تینوں طریقے سے جائز ہے اور تینوں طریقوں سے حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو ربنا لک الحمد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ تو کوئی بھی اس کو اونچا نہیں کہتا، تو اس لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آمین کہنی ہے تو سری آواز میں آمین کہیں۔ اس کے علاوہ مستدرک للحاکم اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی اور سری آواز میں آمین کہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز کو پست کیا۔ مستدرک للحاکم میں ہے، ابو داؤد طیالسی میں یہ حدیث ہے، طبرانی میں، دار قطنی میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آپ نے آمین کہا اور آمین میں اپنی آواز کو آہستہ رکھا۔ اور اسی طرح میں حدیث ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو خفض بھی صوت، آپ علیہ السلام نے آواز کو آہستہ کیا۔ تو اس کے علاوہ دیگر بھی روایات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آمین کو آہستہ کہا۔ جو آمین کو اونچا کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، لیکن اس کی ہم تعویل کرتے ہیں کہ مد صوت، آپ علیہ السلام نے آمین اس کو کھینچ کے کہا ہے، اونچی آواز سے نہیں بلکہ یوں کہ کھینچ کے اس کو کہا ہے۔ تو ہمارے پاس بخاری سے روایت ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ مسلم سے روایت ہے کہ اس طرح آمین کہنی ہے جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آمین جو ہے نا وہ دھیمی آواز سے کہا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کی آمین بھی دھیمی ہوتی تھی، اور دیگر فقہاء کرام اور محدثین بھی آمین دھیمی کہتے تھے، سری کہتے تھے۔ تو ہم ان دلائل کو دیکھتے ہوئے آمین کو سری کہتے ہیں۔ جب امام قرات کرتا ہے اور اختتام کرتا ہے سورہ فاتحہ کا، تو جب وہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم نے آمین کہنی ہوتی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سری آمین کہتے ہیں۔ تو یہ فضیلت والی بات ہے کہ سری کہنا زیادہ فضیلت والی ہے یا جہرن کہنا یعنی اونچی آواز سے کہنا۔ تو ہمارے نزدیک جو ہمارے پاس دلائل ہیں ان سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ سری آمین کہنا زیادہ فضیلت والی بات ہے۔